اللہ کو آخر کیا ضرورت تھی اسے بندے پیدا کرنے کی؟ انسان سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے اور جنات بھی موجود تھے، اور جنات نے جو سرکشیاں اور حرکتیں کیں وہ فرشتوں کو معلوم تھا، اور فرشتے ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جن سے کبھی کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان سے گناہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اور جنات میں نیکی اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو گناہ کر نہیں سکتی، اور دوسری مخلوق ایسی ہے کہ جس میں دونوں قسم کی صلاحیتیں ہیں، مگر دوسری مخلوق نے، جنات نے، جو یہاں سرکشیاں کی، جو دہشت گردی کی، جو ٹیررزم کیا، جو فساد پھیلایا، جو لوگوں کو تنگ کیا، اب اس کی روشنی میں فرشتوں نے کہا یا اللہ تمہیں کیا ضرورت ہے بندوں کو پیدا کرنے کی؟ اگر تو تیری عبادت کرنا مقصد ہے، تیری تسبیحات مقصد ہے، تو وہ تو ہم بہترین کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے نوری مخلوق کو کیا کہا ہے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نور ہر اللہ کے علم کو جانتی ہے۔ اللہ نے نوری مخلوق کو کہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یا اللہ پھر مین مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر نبی رسول کو اس لیے مبعوث کر رہے ہیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ ماں سوا جتنوں کی پوجا ہوتی ہے، وہ لکڑی کے ہیں، پتھر کے ہیں، زندہ ہیں، مورتیوں میں ہیں، قبروں میں ہیں، کسی شکل میں بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ بڑا موٹا سا سبق ہے۔ یہی مقصد آدم علیہ السلام لے کے آئے، 1.25 لاکھ انبیاء کا یہی مقصد تھا۔ ہر نبی اور رسول کی یہی دعوت ایک ہی تھی، ایک کامن ایجنڈا پر تمام انبیاء مبعوث کیے گئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر رسول کو اس مقصد کے لیے مبعوث کیا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف تبلیغ کریں، ترغیب دیں، انسپائر کریں، موٹیویٹ کریں ان کو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہوتی ہے، جن کی پرستش ہوتی ہے، اس سے روکیں۔ کسی کا ادب کرنا، بڑے کا، نیک کا، عالم کا، ولی کا، یہ باعث ثواب ہے، مگر اس کی پوجا کرنا، اس کے لیے رکوع کرنا، اس کے لیے سجدہ کرنا، اس کے لیے نظر و نیاز کرنا اللہ سے ہٹ کر، یہ طاغوت ہے۔ ہر طاغوت سے بچنے کا نام توحید ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا الہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے جھوٹے الہ ہوں گے۔ بیت اللہ میں 360 بت تھے، 360 بت، لات، عزا، منات، یہ کون تھے؟ یہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء تھے۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائیں اور مورتیاں بنا کے بیت اللہ میں سجا دی۔ کسی کو کہا کہ یہ بارش دے سکتا ہے، کسی کو کہا یہ عزت دے سکتا ہے، یہ ذلت سے بچا سکتا ہے، یہ اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ سارے طاغوت ہیں، لہذا ان طاغوتوں کو سے منع کرنا۔ اور اس لیے ایک صحابی سے جب کفار نے پوچھا، جو جہاد کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ عرب کے رہنے والے، بھوکے اور پیاسے بدو، آپ دور دراز کے سفر کر کے آئے، کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم اپنے گھروں سے اس لیے نکلے ہیں کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامیوں سے نکال کر ایک اللہ کا بندہ بنا دے۔ ہمارے گھروں سے نکلنے کا، نخلستان سے آنے کا
منبت الزیتون مدینہ سے آنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو معلوم ہے صحابہ اپنی زندگی میں چین تک گئے، ماوراء تک کے سارے علاقے فتح کیے، یہ ایران تک کے علاقے فتح ہوئے، کیسر روم کسرا فارس فتح ہوئے، یہ صحابہ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ اور محمد بن قاسم تک یہ ہندوستان کے یہ سارے علاقے اور سری لنکا تک کے سارے علاقے محمد بن قاسم کی زندگی تک فتح ہوئے۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد، ہمارا گھروں سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامیوں سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنا دیا جائے، یہ ہے توحید۔ اب یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا، ایک وقت آئے گا قرآن رہ جائے گا تلاوت کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، برکت کے لیے، تعویذ کے لیے، دلہن کے سر پر سایہ کرنے کے لیے، نہ پڑھنے کے لیے ہے، نہ عمل کے لیے ہے، نہ ہدایت کے لیے ہے، نہ رہنمائی کے لیے ہے، نہ گائیڈ لائن کے لیے ہے، نہ دستور کے لیے ہے، نہ نفاذ کے لیے ہے۔ اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اس کی تنفیذ نہیں ہوگی، یہ صرف برکت کے لیے رہ جائے گا۔ یہ حدیث ہے، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن رسمی طور پر رہ جائے گا، اسلام نام کا رہ جائے گا، حقیقی اسلام نہیں ہوگا۔ وہ آج ہمارے سامنے ہے، پی ایچ ڈی کرنے والا بھی بیچارہ شرک کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرنے والا بھی بیچارہ گمراہی میں زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں پہلے بنیادی بات کو سمجھیں، وہ بنیادی بات یہ ہے، اگر پچھلے سارے سالوں میں یہ سمجھ نہیں آئی، آج یہ پہلا دن ہے اس سال کا، عہد کریں کہ آج کے بعد ہم سب سے پہلے اللہ کا تعارف حاصل کریں گے۔ ارے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، میری کیا جرت ہے، میری کیا وقت ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں جو عدم میں وجود میں اللہ مجھے لے کے آیا، اگر وہ مجھے نہ لاتا تو میں اپنی مرضی سے انسان بنا ہوں، میں اپنی مرضی سے اشرف المخلوق بنا ہوں، میں اپنی مرضی سے عالم بنا، میں اپنی مرضی سے استاد بنا، میں اپنی مرضی سے وکیل بنا، میں اپنی مرضی سے میں نے کاروبار کیا۔ یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لباس دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کہتا ہے صرف اپنی ذات پر، اپنے جسم پر غور کر لو گے، تجھے اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہو جائے گا۔ ہم تو اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم پر غور نہیں کرتے۔ رات سوتے وقت کہتے اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ، تیرے نام پر یا اللہ مرنے جا رہا ہوں۔ رات سونے کی یہ دعا ہے، کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ، اللہ تیرے نام پر مر رہا ہوں۔ وَأَحْيَا، تو توفیق دے گا تو اٹھوں گا، ورنہ سو تو گیا ہوں، موت تو آ ہی گئی ہے۔ یہ چھوٹی موت ہوتی ہے۔ کیوں چوری ہوتی ہے؟ بندہ سو گیا، پاس سامان چوری ہو گیا، کیوں؟ یہ زندہ تھا، سانس چل رہا تھا، اس نے کیوں اپنا سامان چوری ہونے دیا؟ اللہ ہر روز موت میں اتار کر وادی میں واپس لاتا ہے، ہر روز موت میں بھیجتا ہے، واپس لاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی کہو، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا کی ہے۔ والیہ النشور، ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، اسی کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ ہم دنیا میں پھیل کر رزق حاصل کرتے ہیں، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ ارے تیرے تو ایک ایک سانس میں توحید ہے، توحید ہے، توحید ہے، مگر کیا ہوا ہے انسان تجھے کہ تو ہر لمحے اللہ کی توحید کی مخالفت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ میں تیرا دل کرتا ہے۔ پورا قرآن گھر میں پڑا، برکت نہیں آتی، ایک آیت پرچی پر لکھ کر دے دو، سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت آ جائے گی۔ یہ فالٹ ہے، بائی ڈیفالٹ ہم برباد ہو چکے ہیں۔ ہم لاکھوں روپے کا گھر بنائیں، اوپر ہنڈیا رکھ دیتے ہیں، ہم لاکھوں روپے کی گاڑی لیں، آگے جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں، یہ پاکستان کا مطلب سپاک سرزمین ہے، یہ لا الہ کے نام پر بنا ہے۔ ارے لا الہ الا اللہ کا نفاذ، ایک لا، لفظ لا تک کا نفاذ نہیں ہوا، الا اللہ تو دور کی بات ہے، محمد رسول اللہ اس سے اگلی کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے بڑا موضوع ہے اللہ کا، وہ توحید ہے۔ اگر توحید درست نہیں ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے،
نہ حج قبول ہے، نہ صدقے قبول ہیں، نہ خیرات قبول ہے، نہ ویلفیئر کے کام قبول ہیں، نہ لنگر خانے قبول ہیں، نہ ہسپتال قبول ہیں، نہ مسجدیں بنانا قبول ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر اعتقاد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے عقیدے کے اندر بربادی ہے، تباہی ہے، تو یاد رکھو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کے ہاں انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے اعمال آئیں گے، بڑے بڑے اعمال، پہاڑوں جتنے بڑے اعمال ہوں گے، اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر اڑا دیں گے۔ لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ویٹ لیس ہوں گے، بے وزن ہوں گے، ورتھ لیس ہوں گے، ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان اعمال کی بنیاد توحید پر نہیں ہوگی۔